بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاندار تاریخ۔ ناظرین، طیب اردگان کو پوری امت مسلمہ میں ایک عظیم لیڈر اور ایک عظیم ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ طیب اردگان ہی وہ شخص ہے جس نے سیکولر ترکی کو اسلامک ترکی میں تبدیل کرنے کے لیے بے بہا کوشش کی ہے۔ ترکوں کی پرانی تاریخ اگر دیکھی جائے تو 13ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک ترکی اسلام کا مرکز بنا رہا، جسے پوری دنیا خلافت عثمانیہ یا اوٹومن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ مگر ورلڈ وار 1 کے بعد جب اس سلطنت کو توڑا گیا تو اس سے 40 ممالک وجود میں آئے۔ اس سلطنت کا خاتمہ ہوتے ہی اس سرزمین کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا، جسے آج ہم ریپبلک آف ترکی کہتے ہیں۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا ہی سمجھا جاتا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر ڈالی تھی۔ عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کی، حتیٰ کہ اس نے عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ ترکی کی فوج میں 80 سال تک سریعام نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جس کا خاتمہ کیا آج کے دور کے مسلم ہیرو اور ترکی کے تاحال پریزیڈنٹ طیب اردگان نے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کا کیلنڈر نکل آتا تو اسے جیل ہو جاتی تھی، مگر ان تمام پابندیوں کے بعد بھی وہ ترکی میں اسلام کی شمع نہ بجھا سکے۔ مسلمانوں نے کیتو کو اپنا درسگاہ بنا کر وہاں قرآن کی درس و تدریس جاری رکھی۔ کبھی ٹرین کے ڈبوں میں تو کبھی تہخانوں میں قرآن کی کلاسز جاری رہتی۔ ان سیکولر لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اکثر رات 2 بجے سے 7-6 بجے تک قرآن اور دین کی محفلیں جاری رہتی۔ ناظرین، انہی مسلمانوں کی کوششیں پھر رنگ لانا شروع ہو گئی۔ ترکی کی سیاست میں ایک ایسا شخص آیا جس نے اسلامی نظریے کو فروغ دینے کی جدوجہد شروع کی۔ یہ شخص طیب اردگان تھا، جو کہ ترکی کے بڑے نقشبندی شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ اسلامی نظریہ رکھنے کی وجہ سے طیب اردگان اور ان کے ساتھیوں کو کئی بار قید و بند کی سختیاں جھیلنی پڑی، مگر اس کے باوجود طیب اردگان ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ سال 1994 میں بلدیاتی الیکشن میں جیتنے کے بعد وہ استنبول کے میئر بن گئے۔ اس نے 2 سالوں کے اندر ہی اندر استنبول کو کرائم سٹی سے کرائم فری سٹی بنا دیا۔ یہ اسلامی نظریہ رکھنے والے لوگوں کی پہلی جیت تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت تک ترکی میں مرکزی حکمرانی سیکولر طبقے کے قبضے میں تھی۔ وہ لوگ طیب اردگان کی مقبولیت سے سخت پریشان تھے۔ سال 1998 میں ایک یادگار اور تاریخ ساز جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں طیب اردگان نے ایک اسلامی نظم پڑھی، جس میں کہا گیا کہ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہمارے ہود ہیں، مینارے ہمارے سنگین ہیں اور مومن ہمارے سپاہی ہیں۔ اس نظم کی وجہ سے طیب اردگان کو 4 ماہ کے لیے جیل جانا پڑا، مگر اس نے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی اور آخرکار 2003 میں ترکی کے پرائم منسٹر بن گئے۔ ناظرین، طاقت میں آنے کے بعد طیب اردگان نے ترکی میں اسلام کو ترویج دینے کی جدوجہد کو جاری رکھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسلام پر لگائے گئے تمام پابندیوں کا خاتمہ کیا اور ترکی میں مسجدوں کی تعمیر پر خاصا توجہ دی۔ ہایا صوفیہ، جسے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی حکومت نے 1935 میں مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، طیب اردگان کی حکومت نے اسے پھر سے مسجد بنا دیا۔ اسی طرح طیب اردگان نے ہر پلیٹ فارمز پر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، اور یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے طیب اردگان کو پوری امت مسلمہ میں ایک عظیم ہیرو سمجھا جاتا ہے، اور ترکی کے بعض علاقوں میں انہیں سلطان تک کہا جاتا ہے۔ آج بھی پوری امت مسلمہ کی نظریں طیب اردگان پر ہے، اور بہت سے سوال ان کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں کہ طیب اردگان 2023 میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ کیا ترکی ان ممالک پر قبضہ کر لے گا جو کبھی خلافت عثمانیہ میں آتے تھے؟ کیا ترکی پھر سے خلافت عثمانیہ کا نظام پھر سے نافذ کر پائے گا یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، اور آنے والا وقت کس کے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ ہمیں تو صرف اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکی میں پھر سے ایک اسلامی سلطنت کو قائم کر دے، تاکہ مسلمان پھر سے دنیا پر حکمرانی کرنے لگے۔
آمین ثم آمین.